پاکستان کہانی میں آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک ایسے ملک کی جہاں ایک انڈا یا بریڈ خریدنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو 100 200 ہزار 2000 نہیں بلکہ لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے۔ یہ دنیا کا ایک بڑا آئل پروڈیوسنگ نیشن ہے، لیکن کرپشن، منی لانڈرنگ اور انکمپیٹنس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کر گیا۔ ایک بینکرپٹ نیشن جس میں اتنی انفلیشن ہوئی کہ کرنسی فری فال میں چلی گئی اور مہنگائی کی شرح پچھلے 40 سال سے 6.3% سے بڑھ کر 1,30,000% تک چلی گئی۔ اس ملک کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ 17.8% تیل کے ذخائر ہیں، جو سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے، لیکن ملک کی حالت قابل رحم ہے۔ 1980 سے لے کر 2022 تک ہر سال اوسطاً 3,608% مہنگائی کی شرح اس ملک میں بڑھ چکی ہے۔ آپ کے لیے باتیں شاکنگ ہوگی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ سب سچ ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے کرنسی کی ڈیویلیویشن دیکھی ہے۔ 2015 میں ڈالر 100 روپے کا تھا، 2018 میں 128 روپے کا اور 2022 میں 250 روپے کا ہے۔ مہنگائی کی شرح پاکستان میں جون 2022 میں 6.34% بڑھی، جبکہ جون 2021 سے لے کر جون 2022 تک انفلیشن ریٹ 21.32% رہا۔ ڈالر کے 100 روپے سے 250 روپے تک جانے سے پاکستان میں چیزیں 100% سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، لیکن وینزویلا میں ایک ڈالر 58 لاکھ بولیورز کا ہے۔ بولیورز وینزویلا کی کرنسی ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ 2008 کے بعد سے لے کر وینزویلا کی حکومت 16 صفر کرنسی سے ہٹا چکی ہے۔ اگر آپ ابھی گوگل کریں تو آپ کو ایک ڈالر 5.8 بولیورز کا یا اس سے زیادہ کا ملے گا، لیکن اصل میں یہ 5.8 ملین بولیورز ہیں، جس کو حکومت نے سارے صفر ہٹا کر 5 بولیورز میں تبدیل کر دیا، یعنی 5.8 ملین یعنی 58 لاکھ بولیورز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس ملک کے اندر ملینئر ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ کے پاس صرف ایک ڈالر ہے۔ لیکن یہ فگر کچھ عرصے میں دوبارہ ہزاروں اور پھر ملینز میں چلی جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق اتنی انفلیشن ہو چکی ہے کہ بینکنگ سسٹم اتنی بڑی ٹرانزیکشنز کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اس ملک میں 100 ڈالرز ہیں تو آپ 58 کروڑ بولیورز کے مالک ہیں۔ وینزویلا میں اگر آپ نے 1 درجن انڈے خریدنے ہیں تو ان کی قیمت تقریباً 2 ڈالرز ہیں، یعنی 1 کروڑ 6 لاکھ بولیورز کے 1 درجن انڈے آپ کو ملیں گے۔ 1 لیٹر دودھ کی قیمت تقریباً 6 ڈالر ہے، یعنی 3 کروڑ 50 لاکھ بولیورز کا 1 لیٹر دودھ ملے گا۔ ایک بریڈ کی قیمت اس ملک میں 1.92 ڈالرز ہے، یعنی 1 کروڑ 11 لاکھ بولیورز کا 1 بریڈ آپ کو ملے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اگر کرنسی کی ویلیو اس طرح کم ہوتی جائے تو ایک وقت آتا ہے جب کرنسی نوٹ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ 500 ہزار یا 5000 کا نوٹ 10 روپے کے نوٹ کے برابر رہ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک وقت میں بہت خوشحال ملک، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو سب سے بڑی وجہ کرپشن، منی لانڈرنگ اور نااہل ترین حکمران ہیں۔ جبکہ ذخائر تیزی سے نیچے جا رہے تھے، کرنسی کی ویلیو گر رہی تھی، لیکن وینزویلا بھی اسی تیزی سے نوٹ چھاپ رہا تھا۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کرنسی نوٹ کیسے کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں۔ آپ نے زندگی میں ایک بار تو ضرور سوچا ہوگا کہ ہمارے ملک کو جتنے پیسے چاہیے اتنے نوٹ ہم کیوں نہیں چھاپ لیتے، لیکن کرنسی نوٹ ایسے کام نہیں کرتے۔ کرنسی نوٹ صرف ایک رسید ہے جو کہ حکومت وقت نے آپ کو دی ہے۔ نوٹ کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان یا کسی بھی اور ملک کے پاس فرض کریں 1 لاکھ روپے کے برابر کوئی چیز ہے، جیسے کہ سونا یا کوئی اور چیز، تو وہ ملک 1 لاکھ روپے کے نوٹ ہی چھاپ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک اپنی کرنسی کے بلینز کے نوٹ چھاپ لے، لیکن اتنی رقم کے کوئی اثاثے اس ملک کے پاس نہ ہوں، تو اس ملک کا وہ حال ہوگا جو آج وینزویلا کا ہوا ہے، کیونکہ نوٹ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ 70، 80 اور 90 کی دہائیوں میں وینزویلا کا شمار لاطینی ملکوں میں سب سے زیادہ مستحکم ملکوں میں ہوتا تھا، مگر گزشتہ چند برسوں سے وینزویلا کی معاشی حالت شدید بحران کا شکار ہے۔ وینزویلا بحران نے نہ صرف وینزویلا بلکہ عالمی دنیا کو بھی اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وینزویلا کی تباہی کے دہانے پر پہنچنے کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ ہے اقتدار کی جنگ۔ وینزویلا میں اقتدار کی جنگ 2 سیاسی رہنماؤں کے درمیان ہے۔ نیکولس مڈورو اور ہوان گوئیڈو دونوں اپنے آپ کو وینزویلا کا صدر کہتے ہیں۔ سن 2013 میں صدر ہوگو شاویز کی موت کے بعد
نکولس مڈورو نے صدارت کا عہدہ سنبھالا اس وقت تو صرف 1.6% ووٹوں کی برتری سے فاتح قرار پایا تھا۔ مئی 2018 میں دوبارہ انتخابات ہوئے تو بہت ساری جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی، جس کا کنٹرول حزب اختلاف کی جماعتوں کے پاس ہے، انہوں نے انتخابات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے 35 سالہ رہنما ہوان گوئیڈو نے 2018 میں منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد مڈورو کو قابض کہہ کر اپنے آپ کو قائم مقام صدر قرار دے دیا، جس سے نئے بحران نے جنم لیا۔ وینزویلا میں آئے دن شدید احتجاج کی بڑی وجہ ادویات، غذا اور بجلی کی شدید قلت ہے۔ مہنگائی نے بھی وینزویلا کی معیشت اور عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ وینزویلا میں اس وقت لوگ یومیہ 10 امریکی ڈالر سے بھی کم پر گزارا کر رہے ہیں۔ وینزویلا کے لوگ ملک سے نقل مکانی کر کے ایکواڈور، برازیل اور کولمبیا جا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صرف پچھلے سال 30 لاکھ سے زائد افراد ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور ان میں سے بیشتر افراد کے پاس بس کا ٹکٹ مہنگائی ہونے کی وجہ سے خریدنے کی قوت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ پیدل ہی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وینزویلا تیل کے ذخائر سے مالا مال ملک ہے، مگر آج کل معاشی و سیاسی طور پر شدید بحران کا شکار ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے مطابق 2017 میں وینزویلا دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک تھا۔ وینزویلا میں پچھلے 20 سالوں میں تیل کی پیداوار 35% کم ہو چکی ہے۔ وینزویلا کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں قیادت ایماندار نہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں آئل، گیس، سونے یا کسی بھی چیز کے ٹریلینز آف ڈالرز کے ذخائر ہیں۔ ایک کرپٹ قیادت کچھ سال میں ملک کو دیوالیہ کر دے گی۔ وینزویلا کے لوگوں کی معاشی حالت قابل رحم ہے۔ دنیا میں بہت ساری فلاحی تنظیمیں اور انسانوں کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں موجود ہیں، لیکن وہ جتنی بھی مدد کر لیں کافی نہیں ہے۔ وینزویلا کا مستقبل ایک ایماندار قیادت ہی تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں وینزویلا کے لوگوں کو وہ چہرے جنہوں نے ملک کی یہ حالت کی ہے، ان کو اقتدار سے باہر کر کے ایسے ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں قیادت دینی ہوگی جو کہ ملک کی تقدیر بدل دیں۔ پاکستان کہانی سے فی الحال اتنا ہی۔ اب ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔